बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। माँ हमेशा इसकी फ़िक्र बहुत करती थी और इससे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और इसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखा करती थी। मगर ना जाने अब ऐसा क्यों होने लगा कि ज़ाफ़रान माँ बाप की मोहब्बत से अक्सर चिढ़ जाता था। मुझे 15 साल के होने के बावजूद मेरी माँ की गोद में घुसने के बहाने ढूंढा करता था। अब वहाँ से कतरा कतरा रहने लगा था। ज़ाफ़रान की शख्सियत के अजीब ही पहलू थे जो सामने आ रहे थे। वो मेरी माँ की मोहब्बत का जवाब अजीब तरह से सर्द रवैये से देने लगा था। हम सब बहन भाई यही समझते रहे कि वो शायद अपनी कोई ज़िद पूरी ना होने पर अम्मा से नाराज़ है, मगर हम गलत थे। वो अपने जहन में ना जाने क्या सोचे बैठा था जिसने आगे जाकर इसकी पूरी ज़िंदगी पर असर डाला था। वह शादियों पे शादियों करता जा रहा था और पैदा होने वाले बच्चे एक बूढ़ी औरत को दियाता था जो न जाने ज़ाफ़रान की नामुराद बच्चे को लेकर क्या करती थी। बाप बनने की खबर सुनने के अगले दिन इसकी दूसरी शादी ने हमें बहुत बड़ा धचका लगाया था। इसकी पहली बीवी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसका बीपी शूट कर गया था। वो नींद बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। इसकी ऐसी हालत देखकर हमारे दिल दहल के रह गए थे। अभी पहली बीवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश भी नहीं हुई थी कि जब मेरे भाई ने हमें हिरान का एक और झटका लगाया, मगर यह पर बस नहीं हुई थी। जैसे ही इसकी दूसरी बीवी को हमला हुआ, इससे अगले दिन ही इसकी तीसरी शादी कर ली। ये सिलसिला तूल पकड़ता जा रहा था और जैसे ही इसका बच्चा पैदा होता वह इसे उठाकर एक बुढ़िया को दियाता था जो न जाने इसके साथ क्या करती थी। हमने कभी भी दोबारा बच्चे को नहीं देखा था। इस मामले में हमें सिर्फ बेबसी का सामना था। मेरे भाई की उम्र 50 साल हो चुकी थी, मगर इसकी हरकतें हमेशा हमें परेशान रखती थी। हम सबसे अच्छा समझा करते थे और कितने, लेकिन वो अपने मशगूले को जारी रखे हुए था। मेरी माँ भी इसे समझाते समझाते दुनिया से रुखसत हो गई, मगर इसे कोई परवाह ही नहीं थी। हम सब बहन भाई इसके इस रवैये से आजिज़ आ चुके थे, लेकिन अब इसे मज़ीद समझाने से कासर भी थे क्योंकि वो किसी की बात भी नहीं समझता था, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनमानी करता था। आज फिर मेरे भाई ने वही हरकत दोहराई थी जो पिछले कई सालों से दोहरा रहा था। हम सब हैरान थे कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं था कि हम जैसे समझाने की कोशिश नहीं की थी। वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। वो लड़की रो रही थी, चीखते हुए दहाइयाँ दे रही थी, लेकिन मेरे भाई पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बच्चे को उठाकर ना जाने कहाँ ले जा रहा था। एक और लड़की को इसके वालिदैन को कुछ पैसे देकर अपने साथ ले आया था ताकि अगले दिन वो इसे शादी कर सके। मेरे भाई ने कई सालों से ये अपना मशगूला बना रखा था। वो किसी भी कंवारी लड़के से शादी कर लेता और जैसे ही इसे हमल होता इसे अगले दिन वो किसी और लड़की से शादी कर लेता था। बच्चा पैदा होने तक इसकी मुकम्मल खबर गैरी करता था, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता वह बच्चे को छीनकर इसे अपने साथ ले जाता। मेरा भाई इस नई नवेली दुल्हन से बच्चे के छीन कर ले जा रहा था। जब हमने इसका पीछा किया तो ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा न रही। वो बच्चे को एक औरत के पास लेकर गया था जो काफ़ी उम्र रसीदा थी। जैसे इस बूढ़ी औरत के चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरा दिल हक्का बक्का रह गया। मैं क्या सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई इस औरत से मिलता होगा। वो औरत तो मेरी तौबा, क्या हो रहा था। आज मैं जान के ही रहूँगी मेरा भाई हर थोड़े अरसे के बाद अपनी बीवी के हमला होने पर और शादी क्यों कर लेता था, पैदा होने वाले बच्चे को लेकर कहाँ चला जाता था। इस राज ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई ये सब करता होगा। अपनी आंखों से देखने के बावजूद मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल बार बार इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर रहा था। वो बूढ़ी औरत एक जालिम औरत थी। गाँव के तमाम लोग इसके शर से पनाह मांगते थे। मैं चाहती थी कि किसी भी तरह इस बच्चे को इस जंगल से निकाल कर ले आऊँ, मगर मैं जैसे ही इस औरत के घर में दाखिल हुई तो जो नज़ारा मैंने देखा इसने मुझे पत्थर का मुजस्मा बना दिया था। मुझे किसी भी हाल में इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ वो हकीकत है या महज ख्वाब है। मैं रो रो कर अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही कि ऐ अल्लाह इसे हिदायत फरमा दे। न जाने इतनी ज़िंदगियों के साथ क्यों खेल रहा है और इस सब के पीछे इसका असल मकसद क्या था। मगर मैं सिर्फ़ एक बात जानती थी कि वो जुल्म कर रहा था और जुल्म की रस्सी अल्लाह ताला दराज कर देता है, मगर ये खींचता है। तो जब
پھر دنیا اور آخرت کی تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، ویسے گناہوں کی دلدل میں گرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے اور ایک سچا اور اچھا مسلمان بن جائے۔ ایک اچھا اور سچا مسلمان بنانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، مگر یہی انسان کی بے بسی ہوتی ہے کہ انسان کسی کا ذہن بدل سکتا ہے اور نہ اس کی دل کی حالت۔ یہ دونوں باتیں انسان کے دائرے اختیار سے باہر ہیں۔ انسان دوسروں کا ظاہر تو بدل سکتا ہے، لیکن باطن بدلنے پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہی قادر ہے۔ اس لیے اپنے بھائی کے لیے ہدایت کی صرف دعا مانگ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اس سدھارنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ آج پھر میرے بھائی نے وہی سب کچھ کیا تھا جو پچھلے 28 سال سے کرتا آ رہا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اس بار تو لڑکی بھی بہت خوبصورت اور کم عمر سی تھی۔ میرے بھائیوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے فعل سے باز نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی روتے ہوئے دھائیاں دے رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میں میرے بھائی کو بددعائیں بھی دے رہی تھی۔ اس کی بددعائیں کو سن کر میرا دل لرز رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی حق پر ہے۔ میرے بھائی نے اس لڑکی کو بہت زیادہ رونے اور چیخو پکار کرنے کے باوجود اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ لڑکی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور یہ بات پورا گاؤں جانتا تھا۔ اور سب کے باوجود بھی میرا بھائی اس کی بددعائیں لینے کے لیے اسے لے آیا تھا۔ میرا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی لڑکی بددعائیں میرے بھائی کی زندگی کو خراب کر دیں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ لڑکی کے وہاں سے بھگا دوں، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی کیونکہ میرے بھائی کو شاید میرے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی۔ لیکن ایک بار ناکام ہونے کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور بھائی سے نکاح کر چکا تھا۔ اب صرف ایک ہی حالت تھا، وہ لڑکی کسی مضبوط ہاتھ میں جا کر عدالت سے رجوع کرتی اور میرے بھائی کو خلا پر نوٹس بھیج دے، تاکہ ممکن تھا کہ یہ دونوں کی طلاق ہو جاتی اور اسی لڑکی کی زندگی بچ جاتی۔ بس میں اب وہ وجہ جان لینا چاہتی تھی جو میرے بھائی کو یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی شروع سے ہی ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ کچھ کر رہا تھا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی اور ٹھوس وجہ ہوگی، کوئی تو ایسی بات تھی جس سے ہم سب لوگ لائن تھے، یہاں تک کہ میرے والدین بھی اپنے بیٹوں کو اس عمل کی وجہ سے نہیں جان پائے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میری ماں تو بہت سالوں تک میرے بھائی کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا غم اپنے دل میں بسائے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ زعفران میرا چھوٹا بھائی ہمارا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ وہ ہم 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو پورا گاؤں دیکھتا رہ گیا۔ نیلی آنکھوں اور دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت والا ہمارے گاؤں کا عورتوں کو بڑی باتیں کرتے ہوئے سنا تھا کہ شاید کا بیٹا بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس جیسا آج تک گاؤں میں کوئی بھی نہیں، دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ میرا بھائی پریوں کی اولاد ہے۔ میرا بھائی پریوں کی اولاد ہے جسے وہ اپنی دنیا سے تحفظ دینے کے لیے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ چھوٹی عمر میں اور کچے ذہنوں کے ساتھ ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے، مگر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہمیں لوگوں کے اس اندر عقیدے پر ہنسی آنے لگی۔ ہم اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑانے لگے، لیکن بوڑھی عورت اس بات پر سختی سے قائم تھی کہ میرا بھائی پریوں کی اولاد تھا، جسے میری ماں کے اصل بچے کے ساتھ بدل دیا گیا تھا۔ جب گاؤں کی بڑی بوڑھیوں سے یہ سوال کیا جاتا کہ پریوں نے آ کر ایسا کیا کیا ایک انسانی دنیا میں جو ان کے حساس مزاج کے مطابق بھی نہیں، اس میں اپنے بچوں کو کیوں چھوڑ دیا، تو بڑھیا کہتی کہ شاید اس کی جان کو ان کی دنیا میں خطرہ ہو، اسی لیے وہ حفاظت کے طور پر یہاں ہماری دنیا میں اسے چھوڑ گئی، تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ اسے آ کر ساتھ لے جائیں۔ یہ باتیں اندھے عقائد کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم بھی بچپن میں ہی کسی اور حد تک لڑکیوں باتوں پر یقین کرتے گئے، مگر جیسے ہی ہم اسکول کالج سے نکل کر یونیورسٹی تک پہنچے تو ہمیں یہ سب باتیں من گھڑت اور فضول لگنے لگیں۔ ہم جان گئے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اولاد تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور جیسے چاہے خوبصورت پیدا کر دے اور جسے چاہے بدصورت۔ میرا بھائی بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خوبصورت بنایا تھا، اس میں انسانوں کا کوئی کمال نہیں تھا۔ ہم بہن بھائیوں میں خصوصی طور پر گاؤں میں
اس سے قدر خوبصورت بچہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے والدین کہ کچھ بچوں میں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے وہ دوسری معمولی شکل و صورت کے بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو اتنا دماغ میں سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری بڑھیا کے عقائد بہت پختہ تھے، غنا تو خود اندھے عقائد سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہ تھی اور نہ ہی اپنی نئی آنے والی نسلوں کو ان کو گمراہ کرتی، آئے سے نکلنے دیتی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات بنائے رکھتی تھی جو انسان کو گمراہ کر دے اور تباہی کے دہرانے پر لے جائے۔ وہ بڑی بڑھیا لوگ تو یہ باتیں بنا کر دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے تھے، وہ لوگ ہی باتیں رہ گئی تھیں، مگر میرا بھائی یہ بات کسی قدر پر اثر ڈال گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا میرا بھائی جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا خوبصورت ترین ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں الگ ہی انداز میں چمکتی تھیں، وہ جب ہنستا تو ایسا لگتا جیسے اس کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ سفید دودھ جیسی رنگت اور ہاتھ پاؤں کی نرمی اور ملامت لڑکیوں کے ہاتھ پیروں کو بھی مار دیتی تھی۔ میرا بھائی بہت زیادہ نازک مزاج تھا، وہ زمانے کی سختیوں کو نہیں سہ سکتا تھا۔ ہم نے اسے ہمیشہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح سنبھال کر رکھا تھا اور وہ 20 برس کا ہو چکا تھا، لیکن ہم بھی اس کسی 3 ماہ کے بچے کی طرح ہی سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ ہم بہن بھائی اور بھائیوں سے میرے بھائی کو یکساں محبت اور توجہ ملی، ہم جو ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں بھائی آ کر میرے بھائی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، تو ہمارا یہ ڈر بھی انوکھا ہو چکا تھا۔ میرا 3 بھائیاں زعفران سے بہت پیار کرتی تھی، اس پر اپنی جان دیتی تھی۔ ان کی لاڈ پیار دیکھ کر کبھی کبھی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوتی تھی کہ جو ان سے شادی سے پہلے میں ان کے بارے میں رائے رکھتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے مجھے اتنی اچھی بھائیوں سے نوازا تھا، کیونکہ اگر میری بھابھیاں ایسے ویسے مزاج کی ہوتی، زعفران کی نازک مزاجی سے نہ جانے اسے زندگی کون سا موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی۔ ہم زعفران کا رشتہ دیکھنے گئے تو کیونکہ ہم جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ جس دن زعفران کی منگنی تھی اسی دن زعفران کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زعفران کی شخصیت کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ نازک مزاج حساس مزاج کا مالک ہے، لیکن اس کی یہ نازک مزاجی ہمیں کیا رنگ دکھانے والی تھی، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو ہم کچھ احتیاط کر لیتے، مگر لا علمی میں مارے گئے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد اسے نکل آئے۔ یہ سب صرف ہماری سوچ، کیونکہ وہ ابھی تک اس واقعے کے گرد چکرا رہا تھا۔ انہی بزرگوں کی باتیں اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈال رہے۔ وہ اس کیا سے کیا بن گیا، ان واقعات میں ان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ پھر وہ سب کچھ کرنے لگا، اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دو نہیں، کسی بوڑھی عورت کے حوالے ابھی تک اس کے 7 بیویوں کے ہاں اولاد ہی نہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا کہ ایک بیوی کو حمل ہونے کے بعد تو اگلے دن شادی کرتا، اب اس نے مزید شادیوں سے رکنے کے لیے ایک ترکیب بنائی جس پر عمل بھی کیا گیا۔ ہم نے ایک ایسی عورت سے اس کی شادی کر دی جس کی ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ زعفران 2 سال تک اس کے حمل کا انتظار کرتا رہا، مگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اور شادی کر لی۔ ہمارا یہ منصوبہ بھی بے باک ہو گیا۔ جب تک ہم زعفران کی اتنی شادیاں کرنے اور بچے بوڑھی عورت کو دے دینے کی وجہ سے نہیں جان رہے تھے، تب تک ہم اس کام سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس بات کا ہم سب بہن بھائی اچھی طرح سے اندازہ لگا چکے تھے کہ ہم سب اپنے اپنے گھر والے تھے، ہم سب کے بچے تھے، مگر پھر بھی ہم زعفران کی بھلائی ہی چاہتے تھے۔ اس کی عمر 50 سال ہو گئی تھی، مگر اس سب کے باوجود ہم چاہتے تھے کہ یہ زندگی کے جو بچے کچھ دن ہیں وہ اصل میں اس ریل سے باز رہے اور گزرتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب ہم زعفران کے ان تمام فعل کی وجہ سے انہیں جان پائے تھے اور بے حد درجہ پریشان رہتے تھے۔ ایک دن جب بچے کو لے کر گیا تو میں نے ان سے پیچھا کیا اور جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا اور جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑی ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زعفران کے ان تمام افعال کے پیچھے کی وجہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں وہی سچ تھا۔
ज़ाफ़رन ने तमाम बूढ़ी औरतें और लोगों से सुनी हुई बातों को दिल में बैठा दिया था। परियों की औलाद है और अपनी दुनिया में इनकी जान को ख़तरा था, इसीलिए परियों से इस दुनिया में छोड़ गई। ये सब इसने 15 साल की उम्र में समझना और महसूस करना शुरू किया था, क्योंकि ये उम्र बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है। इसीलिए वो तमाम बातों को हकीकत तस्लीम कर रहा था। इसकी मोहब्बत में वाज़िया कमी आई थी, जो वो पहले अपने बहन भाइयों पर जान छिड़कता अपनी माँ की गोद में घुसने के बहाने ढूंढा करता था, सबसे कतराया कतराया दूर दूर रहने लगा। अगर हम सब इसके पास इकट्ठे होकर जाते, बातें करते, तब भी बिल्कुल बेजार नज़र आता था और शक्ल ऐसी बना लेता जैसे इसे ज़बरदस्ती वहाँ बैठाया गया है। हम सब इसे बहुत मोहब्बत करते थे और किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहते थे, मगर बस हमारे इस बात के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं था कि हम अपनी कोशिशों को जारी रखें ताकि सब ठीक था। लेकिन मेरी माँ की मोहब्बत का जो अभी और बहुत असर अंदाज देने वाली ये बात हम में से किसी को बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन मेरी माँ के कहने में अगर हम सब कुछ चुप कर जाते और ज़ाफ़रन को इसकी मनमानियाँ करने देते, किसी को कुछ ना बोलता, नहीं तो ज़ाफ़रन शेर बन गया था, सबके साथ बदतमीज़ी करने लगा था, जैसे लाइसेंस मिल गया था इसने इस चीज़ का। वो बड़े बहन भाइयों की इज़्ज़त भी नहीं करता था। कुछ वक़्त तक बेसब्री से परियों का इंतज़ार किया जो इसने इस दुनिया में छोड़ गई थी, मगर जब वो परी ना आई थी इसे बहुत गुस्सा आने लगा और वो खुद इन्हें इनकी दुनिया को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। वो हर रोज़ गांव के बाहर होते मकामात पर दुनिया ढूंढने की कोशिश करता, मगर सब कुछ बेसुध था। इनकी तमाम कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम सब के जहन में पलने वाली सोचों के बारे में बिल्कुल भी कोई ख़बर नहीं थी। इसके साथ रवैये से निपटने का हमें सिर्फ एक ही हल नज़र आया और वो था ज़ाफ़रन की शादी। अभी इसकी शादी एक ही उम्र नहीं थी। ज़ाफ़रन 21 साल का था। इसे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, लेकिन हमने ज़बरदस्ती शादी कर दी। हमने कहा वो हमसे दूर दूर रहता है, शायद शादी करने के बाद अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस लौट आए, मगर ये हमारी खामख्याली नहीं थी। हमारी हैरत की इंतहा इस वक्त ना रही जब इसने अपनी बीवी के हमल की खबर सुनते ही अगले दिन दूसरी शादी कर ली। हम इसका रवैया देखते अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं थे, लेकिन इसके हमल ने हमारे दिल में ये उम्मीद जगा दी कि शायद अब वो अपनी ज़िंदगी में कोई तवाज़ुन ले आए, मगर हम यहाँ भी गलत थे। बाप बनने की खबर सुनने के अगले दिन इसने बहुत बड़ा धचका लगाया। अभी पहली बीवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश भी नहीं हुई थी जब मेरे भाई ने हमें हैरान कर दिया और झटका लगाया। ज़ाफ़रन ने एक और शादी कर ली। फिर तो ये सिलसिला रुका ही नहीं, बल्कि बहुत तवील होता जा रहा था। जैसे ही इसकी दूसरी बीवी को हमल हुआ, इससे अगले दिन ही इसने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीवी को हमल होते ही इसने अगले दिन चौथी शादी करना, इसके बाद 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, न जाने इसने कितनी शादियाँ की। अपने मासूम बच्चों को उठाकर एक बूढ़ी औरत को दे आता था, जो न जाने बच्चे के साथ क्या करती थी। हमने कभी भी इस बच्चे को दोबारा नहीं देखा था और ना ये जान पाए थे कि वो बुढ़िया कौन है। जब ज़ाफ़रन अपने सारे बच्चे उठाकर इस बुढ़िया को देने लगा तो मैंने इनका पीछा किया। इस बार मैंने सोच लिया था कि वो कुछ तो करके ही रहे। रुपये पैसे की कमी ना होने की वजह से ज़ाफ़रन ने शादियों से बाज नहीं रहा और ना ही इस बूढ़ी औरत के बच्चे देने से। लेकिन मैंने इस वक्त हाथ में जोड़कर माफ़ी मांग रही थी, जिसने मेरे भाई की ज़िंदगी को तबाही के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया था और इसे अपने परियों का कोई भी होश नहीं रहा। जब मेरी नज़र इस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो मैं इसे पहचान गई। वो हमारे गांव की एक मकार बूढ़ी औरत है, जिस गांव वालों ने मिलकर निकाल दिया था। जब इसे निकाला गया था अब जवानी में थी और मैं भी बच्ची थी। अब वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन मैं इसे पहचान चुकी थी। इसने अपने मनसूबे मकसद को पूरा करने के लिए ज़ाफ़रन को मोहरा बनाया था। मैंने फ़ौरन पुलिस को खबर कर दी और पुलिस इसे पकड़ कर ले गई थी। इसे सच अगलवा लिया और बच्चे बेचने वाले के घरों से मुंसलिक हो चुकी थी और मुख्तलिफ घरों से बच्चे चोरी करके
انہیں دیتے تھے، اس کے بدلے میں وہ لوگوں سے کافی زیادہ پیسے دیتے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے زعفران کی نفسیات کا استعمال کیا تھا۔ وہ پہاڑ بویا جو بچپن میں سنائی جاتی تھی، وہ شاید پریوں کا بیٹا ہے، بولے اس دنیا میں ان سے زعفران کے سامنے ان تمام باتوں کا سچ بول دیا تھا۔ اسی طریقے سے اپنے وہ تمام منظر دکھائے تھے جن میں پریاں زعفران کو ہماری قومیں چھوڑ کر گئی۔ یہ سب اس زعفران کے تصور میں کیا تھا، لیکن زعفران کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ اصل میں سب دیکھ رہا ہے۔ زعفران جیسے ہی اس کے دامن میں آئے، اس نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہی دوسری شادی کر لے، اور جیسے وہ حاملہ ہوا تیسری، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ 42 بیویاں کرے۔ ان بیویوں سے پیدا ہونے والے نامعلوم بچوں کو اس کے حوالے کرتا جائے۔ جیسے ہی 42 بچے ہوں گے تو پاکستان میں اس کی اصلی ماں باپ کا ساتھ مل جائے گا، کیونکہ پرستان کی یہ روایت ہے کہ کوئی بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو جب تک وہ 42 بچے اور 42 شادیاں نہیں کر لیتا واپس نہیں جا سکتا۔ اس بات پر زعفران یقین کر لیا تھا کہ اس کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ کوئی پاگل بھی جان سکتا تھا کہ یہ سب باتیں من گڑت ہیں اور جھوٹ ہیں، مگر زعفران کے ذہن میں کچی عمر سے یہی باتیں تمام اپنی پختگی بٹھا چکی تھی۔ اب وہ انہیں جھٹلانے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اس بوڑھی عورت کی بتائی ہوئی تمام باتیں سچی لگ رہی تھیں، اسی لیے میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانے کے لیے اس کی پوری باتوں میں اپنے بچے اس بوڑھی عورت کو دیتے ہوئے اس اتنا خیال بھی نہیں ہے، یہ بھی اس کا خون ہے، اس نے کئی عورتوں کی زندگیاں تباہ کر دی۔ کاش ہم سب اس بارے میں پہلے ہی جان لیتے، یہ تو سب تک ختم ہو چکا ہوتا، سب کی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ زعفران اس بوڑھی عورت سے اپنی منگنی کے دل میں لاتا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اور کسی نے نہ دیتا قوت نے اسے بچا لیا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، مگر زعفران نے اسے پریوں کی اولاد ہونے سے جوڑ لیا تھا، اور یہی اس کی تباہی کی ابتدا ہوئی تھی، جو بعد میں ایسے واقعات میں مزید پختہ ہوتی گئی۔ زعفران کے بچوں کے بارے میں جب پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ عورت ان بچوں کو بیچ چکی ہے، چونکہ زعفران کے وہ بچے تھے، اس لیے سبھی بہت زیادہ روئے۔ جب اس عورت کو بہت اچھی قیمت ملی۔ ان تمام حقائق کے بارے میں سن کر زعفران پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں پر شدید پچھتاوا ہوا تھا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ شکر ہے کہ اس کی بیویوں سے 2 بیویاں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، اور ابھی تک ان کے پیٹ میں بچے تھے۔ زعفران جو اپنے بچے پوری عورت کے حوالے کر چکا تھا، اسے واپس نہیں مل سکتے تھے، لیکن جو دنیا میں آنے والے تھے وہ ان کا خیال رکھ سکتا تھا۔ یہ سوچ میں نے زعفران کے ذہن میں بھری تھی، جس سے زعفران کی زندگی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ وہ 50 سال کی عمر میں ایک بار پھر 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا، اور اپنے گناہوں پر وہ بے حد شرمندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا تھا کہ بہت کچھ قبول کر لیتا، اور میرا بھائی بھی ایک من گڑت وہ حقیقت سمجھ کر اسے ذہن نشین کر چکا تھا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نفسیات سمجھنے کی بھی بھرپور کوشش کیا کریں، ان پر گہری نظر رکھا کریں، اور وہ کسی ماحول میں رہ رہے ہیں، کیسا اثر قبول کر رہے ہیں، کوئی بات انہیں خوفزدہ تو نہیں کر رہی، یا کوئی ایسا ڈر جو اپنے دل میں دبانے کے بعد کچھ نہ کچھ غیر معمولی طور پر کر رہے ہیں۔ بچوں کو ایسا ماحول دیا جائے جہاں وہ فطرت کے قریب رہ سکیں، مثبت طرز فکر کی اپنا سکیں، من گڑت قصے کہانیوں سے اپنے بچگانہ ذہن کو آلودہ نہ کریں، کیونکہ پھر یہی آلودگی بڑھتے بڑھتے خوف، بے چینی پر اسریت کے ڈھیروں میں بدل جایا کرتی ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔